ہم نے کس کی توہین نہیں کی، اور خاص طور پہ پاکستان میں اب سیاست نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ ایک قبائلی جنگ ہے۔ پاکستان میں جتنا بڑا ڈکیت، جتنا بڑا رازن، اتنا بڑا رہنما۔ اور پیپلز پارٹی نے کیا بھٹو کی توہین نہیں کی، وہ پھانسی چڑھ گیا تھا۔ یہ اقتدار کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ دلال تنظیمی ایک زمانے میں لوگ ان کو کہا کرتے تھے، تنظیم سازی وغیرہ اپنے علاقے میں کر رہے تھے، پھر جھگڑا وگڑا ہو گیا تھا۔ یہ وہ سارا جتنا انتشار ہوگا پاکستان کمزور ہوگا۔ واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی متھ توڑ کے رکھ دی جن کے غلبے کے بغیر تصور ہی نہیں تھا۔ آج وہ سارے کان لپیٹے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا مستقبل کیا ہے۔ وزیر اعظم آپ کا کیا کہا کرتا تھا؟ انتڑیاں نکال لوں گا، چٹکوں پہ گھچیٹوں گا۔ ہوں گھچیٹتا کیوں نہیں؟ پہنچ جاندہ پریزیڈنٹ ہاؤس، جفیاں تے پپیاں کھلا۔ یہ شروع کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے دورے سے کہ سندھ حکومت کی مبینہ جو پابندیوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہمان نوازی یہ نہیں ہوتی کہ مہمانوں کو رستے میں تنگ کیا جائے یا رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ یہ طرز عمل نام نہاد استقبال کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، جس کا کریڈٹ سندھ حکومت اور اس کے ترجمان لینے کی کوشش کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی توہین کی۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ، پیپلز پارٹی کی قربانیاں اپنی جگہ، لیکن سے اقتدار میں یا اقتدار کی جنگ میں یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ سلاطین دہلی، اس کے بعد مغلوں کی حکومت، اس کے بعد آٹومنز کی حکومت، اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ سامنے ہے۔ ہم نے کس کی توہین نہیں کی، اور خاص طور پہ پاکستان میں اب سیاست نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ ایک قبائلی جنگ ہے، اس کے کوئی ادب آداب نہیں۔ اور یہ سندھی ٹوپی تو بے جان چیز ہے اور اجرک بھی بے جان چیز ہے، اس کی توہین تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کس کی توہین نہیں کی۔ پاکستان میں جتنا بڑا ڈکیت، جتنا بڑا رازن، اتنا بڑا رہنما۔ اس میں کوئی شک، اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے، میری جائیدادیں میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا؟ یار کو خدا کا خوف کریں۔ بیرون ملک 3 4 5 ملک ایسے ہیں، اس میں خاص طور پہ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کپل آف ادر کنٹریز۔ آپ اگر جاؤ وہاں تو، اور لوکل پاکستانی آپ کے ساتھ ہوں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ فلاں کی ہے، فلاں کی، سب کو سب کچھ پتا ہے۔ توہین آپ نے کس کی نہیں کی؟ اچھا، ہم عام لوگ جب کم تولتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں، جب معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جب 2 نمبر دوائیں بیچتے ہیں، کس کی توہین کر رہے ہو؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس ملک کے کتنے فیصد لوگ جہنمی ہیں اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں، تو باقی کیا بچتا ہے؟ سود، اندازہ لگاؤ سود کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ اس کو مارک اپ کا ہے کہ مجھ سے بھی وصولتے ہیں، آپ سے بھی وصولتے ہیں۔ IMF انہاں دی پھپھی دا پتر ہے، سودی۔ یہ اچھا، ہماری اپنی جو تعلیمات ہیں بنیادی دین کے حوالے سے، یہ میں علماء وغیرہ ان کی بات نہیں کرتا، ان کو چھوڑو آپ۔ کون سا بچہ ہے جس نے بنیادی جو تعلیمات ہیں ہماری، ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ توہین نہیں ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں بانی پاکستان پہ۔
اس نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن. یونٹی ہے اس ملک میں, ایک گلی میں اکٹھے نہیں. فیتھ کس پہ ہے سوائے ڈنڈے کے؟ کسی چیز پہ کوئی فیتھ نہیں. ڈسپلن. اپنی سڑکیں دیکھ لیں. میں عام سڑکوں کی بات نہیں کر رہا, آپ مال پہ چلے جائیں, آپ یہ نہر والی سڑک, یہ پریسٹیجیس ڈیفنس کیا ہے؟ یہ جو ہماری اولادیں, ہمارا مستقبل ہے, جو نیو ایئر کے موقع پہ وہ سائلنسر وغیرہ نکال کے چھچور پن کرتے ہیں, ان کے کو ماں باپ نہیں ہیں؟ یہ آسمان سے ٹپکے ادرک کی اور اجرک کی اور سندھی ٹوپی کی توہین اور یہ اور وہ. اور پیپلز پارٹی نے کیا بھٹو کی توہین نہیں کی؟ وہ پھانسی چڑھ گیا تھا. یہ اقتدار کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. نواسا آج بھی روٹی کپڑا مکان بیچ رہا ہے, حالانکہ روٹی کی جگہ بھوک ہے, کپڑے کی جگہ ننگ ہے, مکان کی جگہ قبرستان ہے, پھر بیچ رہا ہے. نا کون خرید رہا ہے؟ آپ, میں, ہم ہی لوگ ہیں نا, باہر سے تو نہیں آئے. توہین کی کیا ہوا یہ؟ اب اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ایڈوانٹیج ہوا ہے سہیل آفریدی کو. یہ شاید اس طرح کا سین بنانے میں ان رویوں کا دخل ہے جو بعد میں ایک اداکاری تھی, اسکرپٹ کا حصہ تھا, اس پہ انہوں نے اپنی اجرک بیچ لی, اپنی ٹوپی بیچ لی, تو اور کیا ہے باقی سارا مجھے بتا دیں آپ. سو یہ گلے شکوے بنتے نہیں, چونکہ یہ معاشرہ رہ نہیں گیا. اور کئی بار میں بار باتیں دہراتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ایک ہوتی ہے ریپیٹیشن, کسی بات کو بار بار کرنا, ایک ہوتی ہے ری انفورسمنٹ, تاکہ شاید 100 بار نہیں سنی گئی تو 101ویں بار سنی جائے. یہ معاشرہ ہے ہی نہیں. معاشرہ نکلا ہے معاش سے, اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک معاشرہ جس میں معاش کی, پیسے کی منصفانہ تقسیم ہو. میں برابری کی بات ہرگز نہیں کر رہا. اربپتی اربپتی رہے, کھربپتی رہے, کروڑپتی رہے, لیکن جو محروم طبقات ہیں وہ محروم نہ رہیں. ان کو بنیادی ضروریات زندگی یا اتنی ضروریات جتنی ایک پالتو جانور کو ملتی ہیں. مجھے پرندے یہ رکھنے کا شوق ہے. میں, آپ یقین کریں, میں صرف 2 وقت یہ دیکھنے کے لیے کہ جو جانور پرندے یہ وہ, بیلی پور اپنے فارم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں, کیا 2 بار 3 بار دن میں ان کا پانی چینج ہو رہا ہے؟ گھوڑے ہیں تو چارے کی, یہ مور چکور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو دانا کوئی کمی تو نہیں ہے. اس ملک میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو آپ اتنی ایکسپیکٹیشنز یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی دینی تعلیمات پہ کام نہیں دھرا. میں ایک بات کرتا ہوں, آزما کے دیکھ لیں. میں نے چیلنج کیا ہے کچھ لوگوں کو, دیانتداری ڈنڈی نہ مارے. یہ چنگچی ونگچی ادھر ادھر جو کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ گداگر, ان میں سے کسی سے پوچھ لیں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے. بتائیں مجھے. پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. رحمان اور رحیم کا فرق جو بتا دے, 100 بندوں سے پوچھیں, ایک بھی نہیں ہوگا. کوئی شاید 1000 2000 10,000 میں سے ایک بندہ آپ کو رحمان اور رحیم کا فرق بتا سکے. یہ تو ہماری کتابوں میں ترجمہ غلط ہے. سو اس طرح کے ملک میں, اس طرح کے حالات میں, جب قبائل, یہ بزکشی ایک کھیل ہے افغانستان, وہ مردہ جانور کو یا بھیڑ شیڑ یا جو بھی ہے اس کو چھینتے ہیں,
اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے. یہاں تو کسی چیز کا کوئی اصول نہیں رہے گا تو یہ ٹھیک ہے بس. لیکن میرے نزدیک اس طرح کی ہر حرکت، ہر چیز پی ٹی آئی کو فیور دے رہی ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن میری اپنی ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. آگے چلتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، طلال تنظیمی، ایک زمانے میں لوگ ان کو کہا کرتے تھے، تنظیم سازی وغیرہ اپنے علاقے میں کر رہے تھے، تو پھر جھگڑا وگڑا ہو گیا تھا. یہ وہ سارا کا کہنا ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ جتنا انتشار ہوگا پاکستان کمزور ہوگا. اے سبحان اللہ، مجبور کر دیتے ہو. میں شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں، میرے لیے ہیروز اور ویلنز میرے دل اور دماغ میں بالکل مختلف ہیں. لیکن جتنا انتشار ہوگا پاکستان کمزور ہوگا. وائی؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ تمہاری پارٹی کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ملک سے باہر ہو، کل سے باہر ہو تو چنگے مانگے، سپریم کورٹ پہ حملے، یہ ہیں وہ ثبوت جناب سپیکر ہے، یہ کنٹریبیوشن. اچھا، وہ جس نے پہلا اور آج تک آخری 78 سال میں ورلڈ کپ جتایا، اس کو انتشار چاہیے ملک میں. جس نے اس ملک کو اس کو وزیر اعظم بنایا، اس کو اس میں انتشار چاہیے. جس میں اس نے شوکت خانم ہاسپٹل کی، ایک ایروگنٹ آدمی، میں خود یہ کہہ رہا ہوں، بھیک مانگ مانگ کے اس بندے نے 3 تاج محل محبت کے کھڑے کیے. کینسر ہاسپٹلز، نمل یونیورسٹی. 2 ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی متھ توڑ کے رکھ دی جن کے غلبے کے بغیر تصور ہی نہیں تھا. آج وہ سارے کان لپیٹے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا مستقبل کیا ہے. تو یہ اس طرح کی بات کہ دہشت گردوں کے ہمدردوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کل یہی زبان وہ تمہارے بارے میں، یہ بدنصیبی کی آخری انتہا، اس سے بدتر زبان آپ کے بارے میں استعمال ہوگی. طلال چودھری صاحب کو عقل کرو. پی ٹی آئی کا نرم رویہ دہشت گردوں کے لیے سپیس پیدا کرتا ہے. بات سنو، ہمارے نبی کا، ہمارے آقا کا نرم رویہ، صلح حدیبیہ، نرم رویے سب سے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی سوائے حضرت بلال کے، باقی موسٹلی ایون حضرت عمر. مطلب جتنے مظالم ہوئے تھے، جتنا ظلم ہوا تھا، اور پھر اگلے سال پھر نرم رویہ نہیں، رحمت للعالمین کا رویہ. کفار مکہ کے مظالم یاد ہیں؟ یہ میں سنت کی بات کر رہا ہوں. تمہاری سمجھ میں جو آتا ہے بولو، جو سمجھ میں آتا ہے کرو. کیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے، گھر سے باہر ہو، خانہ کعبہ ہے قریب، اس میں جو ابو سفیان، یزید کون تھا پتا ہے؟ امیر معاویہ کا بیٹا. اور امیر معاویہ صاحب کون تھے؟ ہند اور ابو سفیان کے بیٹے. یار وہ خدا کا خوف کرو. پی ٹی آئی کا نرم رویہ، دہشت گرد، نرمی اور سختی، یہ دونوں ہتھیار ہیں. اچھے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک طلال چودھری صاحب، ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ تو رہتے بھی کسی عجیب سے علاقے میں ہیں، وزڈم ہے اس میں. اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے. کیرٹ اینڈ اسٹک ٹوگیدر، یہ فلسفی ہے. اس لیے کہ نرم رویہ، گرم رویہ، یہ کون برداشت کرے گا؟ ٹھڈے نہیں ماریں گے بندہ اس کو، کیا وہ نفرت کا سمبل نہیں بن جائے گا؟
جو آدمی دہشت گردوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا، پاکستانیوں کے سامنے پاکستانی شہید کیے جائیں گے، موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، بچے مرے جائیں گے، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھ کے اس ملک میں کچھ زندہ رہ سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ اپوزیشن کا طریقہ سیکھو. تم نے اگر ایک پارٹی کو اپوز کرنا ضروری، اس لیے دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے کوئی ایک دوسرے کو لاڈیاں تو نہیں، ضرورت ہے وہ لاڈیاں بھی کر لو. وہی پیپلز پارٹی ہے نا. وزیر اعظم آپ کا کیا کہا کرتا تھا؟ ان چڑیاں نکال لوں گا، چٹکا پہ کے چیٹوں گا. ہوں چیٹتا کیوں نہیں؟ کون جاندہ پریزیڈنٹ ہاؤس جفیاں تے پپیاں فلانا، وہ بھی بڑھ کے نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. ختم ہو گئی بات. اس لیے ہاں اتنی محبت ہے تو افغانستان چلے جائیں ورنہ ہم چھوڑیں گے. چھاڑا. میں تم ایک تجویز پیش کرو، سب سے پہلے سگنیچرز میرے ہوں گے. جاؤ چھوڑو اس کو، نکالو، وہ پھر پیدل واپس آ جائے گا. تو بات ضرور کرو، کریٹیسائز کرو، لیکن لاجیکل ہو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو. آگے چلتے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکن پریزیڈنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا. اچھا، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نمرودوں کو بھی خود نمرود ہوتے ہیں، خود فرعون ہوتے ہیں، لیکن ان کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی نمرودیت وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ میں محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا کیا لینا دینا. اچھا، اور رضا شاہ کے ساتھ جو انجام ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا. غرور میں مبتلا ایک شخص کو پوری دنیا کے فیصلے کرنے کا اہل سمجھتا ہے. یہ انسانی تاریخ ہے. ایران کے سپریم لیڈر جو کہہ رہے ہیں ہیومن ہسٹری ہے، ہماری اپنی تاریخ بھی ہے. انسانی تاریخ تو چھوڑیں. یہ امیر تیمور مسلمان نہیں تھا، وہ تو حافظ قرآن بھی بلا کا تھا. آپ کو پتا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں امیر تیمور واحد آدمی تھا جو قرآن پاک ترتیب کے ساتھ اور پھر الٹی طرف سے بھی پڑھ سکتا تھا. ظاہر ہے میں نے تو نہیں دیکھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ غرور میں مبتلا صدام حسین نہیں تھا، معمر قذافی صاحب نہیں تھے. اقتدار پاگل کر دیتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اصل بات میں آپ کو بتاؤں، تاریخ گواہ ہے کہ ظلم، غرور اور طاقت کے نشے میں مبتلا حکمران زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے ہیں. بادشاہوں کی تاریخ کئی نسلیں چلتی ہیں، ان میں تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، غصہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، طاقت کا نشہ بھی تھا. پھر کوئی نہ کوئی ایک نسل آتی ہے جس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. زارز آف رشیا کے بارے میں کیا خیال، فرینچ رائلٹی کے بارے میں کیا خیال. فرعونوں نے نمرودوں شدادوں کی تو آپ نے بات کر دی. یہ سارا تاریخ ہے پوری کی پوری. فرعونوں کو وقت نہیں ملا، نمرودوں کو وقت نہیں ملا، یعنی ان کی بات وہ نسل در نسل چلتی رہی. بدترین حکمران بڑی بڑی دیر چمٹے رہے. ایدی امین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل بات ہوتی ہے طاقت کی. مائٹ از رائٹ. اب یہ آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ دور نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے ویورز کے ساتھ ذاتی سی بات شیئر کروں. لاسٹ ون آئی وینٹ ٹو ایران couple of years ago. اتنی گھٹن اس کے بعد میں نے آج پاکستان کے معاشرے میں دیکھتا ہوں. اس گھٹن کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اکانومی تو بالکل ہو جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں last straw on a camel's back. جینا ہی مشکل ہو گیا ہے وہاں. ویسے بھی یہ رجیم اللہ ان کو سلامت رکھے، میں تو ایک ایرانی یا غزہ کے بچوں کے ساتھ میرا، لیکن بچہ تو ایتھوپیا کا مجھے نہیں بھولتا. بھوک کے مارے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوا، بھوک سے. میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ ہوا پھٹ جاتی ہے.
ایک امریکن نے، گورے نے اس کی تصویر بنائی تھی، لوگوں نے اتنی لعنت بھیجی اس کے ہم وطنوں نے کہ اس نے خودکشی کرنی پڑی اس کو. تو وہ نہیں ہے ہمدردی. لیکن آپ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ایرانیئنز آر ہائیلی سفوکیٹڈ سوسائٹی. آپ اگر کوئی چیز گن پوائنٹ پہ دیکھیں، بات سنائیں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. منافق اعظم تھا وہ جاولا، اس نے کیا کہا تھا کہ سارے جو ہے یہ سرکاری ملازمین، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، یہ وہ سول سروس، یہ آفیسرز میں جتنی نمازیں آتی ہیں پڑھو. مجبوراً پڑھنے لگ گئے. اندر سے کہتے کہ تم ہمارا لگنا ہے، ہمارا کب کا معاملہ، کھا بھی ایسے پڑھتے رہے. کہاں گیا وہ کلچر؟ جھوٹا ترین، وقار ترین آدمی سفوکیٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ہے خوف خدا، یہ چیزیں اندر سے آتی ہیں. نافذ کرو گے باؤنس بیک کریں گی. 10 سال نہیں تو 20 سال. شاہ ایران کے زمانے کا کیا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، وہاں اور طرح کی سفوکیشن تھی. انہوں نے اور طرح کی سفوکیشن پیدا کی. ایرانیئنز آر سو فرسٹریٹڈ. مہنگائی ایک آخری زخم تھا، لگ گیا، بھگت رہے ہیں، بھلا کرے خیر ہو. لیکن جو مزاج یار میں آئے، یاد رکھنا. اور ڈونلڈ ٹرمپ شاید سکندر نہیں ہے. سکندر نے تو پورس ڈیفیٹ ہو گیا. بات کی تو اس نے کیا سلوک کیے، وہ تو بڑی آپ نے سنی ہوگی یہ بات ہزاروں بار. تو اس نے پورس نے سکندر سے کہا وہی جو بادشاہ اس کو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس نے اس کو بحال کر دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو سکندر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ خیر کرے. مجھے رجیمز کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں یا کہیں کے ہوں، مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ پڑھتا ہوں. فیروز کی بھی جو تاریخ ہے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں پسند ناپسند نہیں. ہیومن بینگس. میں تو ہندوستان کے جو ہندو ہیں، میں تو ان کا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں وہ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں. مودی غصہ مرگ بن چکا ہے ان کے. بی بی مریم کے بارے میں ایسی بکواس کر رہا تھا. ایک نیم پاگل سا، تو نیم پاگل تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اتنی بکواس کر رہا تھا. اور ایک عیسائی مبلغ یا مسیحی مبلغ جو بھی ہے وہ ساتھ کھڑا تھا اس کے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا. جو وہ کہہ رہا تھا وہ میں کہہ نہیں سکتا. تو یہ مکروہات ہیں. انسان جہاں بھی ہے اگر وہ سکھ سکون سے رہے اچھا، ادروائز قید پڑے، اللہ معاف کرے. ایتھوپیا میں بھی وہاں بچے یا غزہ، اس پہ تو کوئی ہے نہیں. ایک زخمی بچے کو دیکھ کے آپ اس سے پوچھو گے تیرا مذہب کیا ہے؟ ایک عورت جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے پہلے پوچھو گے یہ کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انسان ہے. باقی ٹھیک ہے، لیکن بد نصیبی ہے بنی نوع انسان کی. ان کو اگر اجتماعی طور پہ دیکھا جائے، ان کو اچھے حکمران نصیب نہیں ہوتے. اللہ کرے ایران والا یہ معاملہ سمجھ جائے. باقی دور کی بات نہیں، پتہ لگ جائے. تھینک یو ویری مچ.